بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا۔ ان 6 ججز نے جو کچھ بتایا اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوری طور پہ ایکشن ہوتا، ان ججز کو محفوظ بنایا جاتا، ان کی زندگیاں محفوظ بنائی جاتی اور ان کو تھپکی دی جاتی، کہتے شاباش، آپ نے لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ہر چیز کو بالائے طاق رکھا، آپ نے اپنی زندگی کا خیال نہیں رکھا، اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھا، یہ بھی نہیں خیال رکھا کہ کل کو سپریم کورٹ آپ ایلیویٹ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لیکن پاکستان کے اندر کیا ہوا ہے، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان ججز کو سزا ملنا شروع ہو گئی ہے۔ اب آپ کہیں گے کیا؟ کیونکہ شروع میں آیا جی ان ججز کو ہٹا دیں، چونکہ انہوں نے تو بڑا غلط کر دیا، پاکستان میں سچ بولنا تو بڑی غلط بات ہے، یہ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے نا، یہ تو پاکستان میں جو سچ بولتا ہے اس کا بڑا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ تو آج شہباز شریف کی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد حکومت نے کہا کہ جی ہم انکوائری کمیشن بنائیں گے۔ یعنی حاضر سروس ججز کہتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا، ہمارے اوپر دباؤ ہے، اور قاضی صاحب نے اور شہباز شریف نے رستہ یہ نکالا کہ ریٹائرڈ جج اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں سزا کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے چونکہ آج ایک بار پھر ان کا اجلاس فل کورٹ ہوا، وہ ختم ہو گیا اور کل اس کا اعلامیہ جاری نہیں ہوا تھا۔ سپریم کورٹ نے اعلامیہ جاری کر کے بتا دیا ہے کہ انہیں شہباز شریف کی حکومت پر مکمل اعتماد ہے، اور شہباز شریف کی حکومت جو کرے گی وہ ٹھیک ہے، جج صاحبان ذرا صبر کریں، آپ کا علاج ہو جائے گا۔ ذرا اندازہ کریں کہ ان جج صاحبان کی پہلے کیا حالت تھی، اب جنہوں نے خط لکھا ہے تو اس کے بعد وہ کس چیز میں سے گزر رہے ہوں گے۔ اب جو اعلامیہ ہوا ہے اس پہ سپریم کورٹ نے کہا ہے جی ان کو 25 مارچ کو چیف جسٹس کو خط موصول ہوا، اور 26 مارچ کو یہ جو خط ہے اس میں جو ججز نے الزامات لگائے اس کی سنگینی کا چیف جسٹس کو اندازہ ہوا، تو چیف جسٹس نے 25 مارچ کو اسی دن جس دن یہ خط آیا چیف جسٹس عامر فاروق اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کو افطاری کے بعد 8 بجے اپنی رہائش گاہ کے اوپر ایک میٹنگ میں بلایا، اور یہ میٹنگ جو ہے 2.5 گھنٹے تک جاری رہی، اور اس میٹنگ میں ہائی کورٹ کے تمام ججز کے تحفظات کو انفرادی طور پہ سنا گیا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، کس نے دباؤ ڈالا ہے، کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا اعلامیہ بتا رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب چونکہ 25 مارچ کو خط موصول ہوا، 26 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ان ججز کے ساتھ چیف جسٹس نے ملاقات کی۔ اس سے اگلے دن یعنی گزشتہ روز 27 مارچ کو چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل اور وزیر قانون سے ملاقات کی۔ کورٹ رپورٹر حسنات ملک کے مطابق فل کورٹ میٹنگ سے پہلے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل سے چیف جسٹس کا ملنا خود ایک جس کو یہ کہیے کہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ وہ غیر معمولی واقعہ اس قسم کا جو پہلے ہے وہ ہمیں ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ اچھا چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اگلی بات سن لیتے ہیں۔ اس میں مزید لکھا گیا کہ اس کے بعد چیف جسٹس نے سینئر پیونی جج کے ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور پاکستان بار کے سینئر ترین ممبر سے ملاقات کی جو اسلام آباد میں اس وقت موجود تھے۔ یعنی آپ سپریم کورٹ بار کے صدر سے بھی مل رہے ہیں، آپ پاکستان بار کونسل کے سینئر ممبر سے مل رہے ہیں، اور آپ نے ان کے اعلامیہ دیکھے ہیں۔ پورے پاکستان کے وکلا کے نمائندے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب دیں اس خود نوٹس، بٹھائیں سپریم کورٹ کے سینئر ججز کو، بٹھائیں فل کورٹ کو۔ لیکن پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جن سے چیف جسٹس ملے ہیں ان کے اعلامیہ ٹھنڈے ماحول، ان کا ستے خیر ہیں۔ پاکستان بار کونسل نے ہنگامی اجلاس بلایا 10 دن کے بعد، سپریم کورٹ نے کہا دیکھیں جی یہ تو مداخلت قبول فلاں فلاں نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد اعلامیہ میں کہا گیا جی سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ججز کا فل کورٹ اجلاس اسی دن یعنی 27 مارچ کو گزشتہ روز 4 بجے چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں طلب کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے اوپر اٹھائے گئے مسائل کے اوپر فل کورٹ میں غور کیا گیا، اور فل کورٹ کے ارکان کی اکثریت میں اتفاق رائے پایا کہ صورتحال کی سنگینی کے پیش نظر چیف جسٹس وزیر اعظم پاکستان سے مذکورہ خط میں اٹھائے گئے مسائل پر ملاقات کر سکتے ہیں، اور اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ اب ذرا ڈاٹس کنیکٹ کیجئے گا۔ فل کورٹ سے پہلے ملاقات ہوئی وزیر قانون کی اور اٹارنی جنرل کی، اور آج پریس کانفرنس میں حکومت نے بتایا ہے
کہ یہ ملاقات شہباز شریف کی خواہش کے اوپر ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے آپ فل کورٹ میں لے کے گئے اور فل کورٹ میں آپ نے کہا جی وہ سنگینی ہے جی، اس لیے ہمیں وہ شہباز شریف سے ملنا چاہیے، اسی جس سے بیمار ہوئے اسی اتار کے لونڈے سے آپ دوا لینا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وزیر اعظم نے وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کے ہمراہ آج 28 مارچ کو دوپہر 2 بجے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس، سینئر پیونی جج اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے ملاقات کی. یہ ملاقات 1 گھنٹے تک جاری رہی. اب آپ نے سپریم کورٹ کے اعلامیے کے اگلے الفاظ پڑھنے ہیں اور آپ نے کہنا ہے کہ اس سے بڑی سزا کوئی ہو سکتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو. کیا لکھا جناب کہ چیف جسٹس نے واضح طور پہ کہا کہ ججز کے معاملات اور عدالتی کام میں ایگزیکٹو کی مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی اور کسی بھی صورت عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتا نہیں ہونے دیا جا سکتا. انہوں نے اور سینئر جج نے کہا کہ عدلیہ کی آزادی ایک بنیادی ستون ہے جو قانون کی حکمرانی اور مضبوط جمہوریت کو برقرار رکھتا ہے. اب ان الفاظ کے اوپر اپنا سر پیٹا جائے، ماتم کیا جائے، یا کم از کم یہ سمجھا جائے کہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ اس قوم کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کے 6 ججز چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر کی ویڈیوز بنتی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے فلاں بندے کو اٹھا لیا گیا ہمیں، اور آپ کہہ رہے ہیں جناب مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی. سر ہوائی فائرنگ نہ کریں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، چپ ہو جائیں. وہ کہتے ہیں پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ برا رون نہ لو چپ چنگی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر رو اتنا برا اور بےہودہ رہے ہیں تو چپ کر جائیں، نہ روئیں. اب یہ آپ کے سامنے ہے اور اس سے آگے، اب اس سے اگلی بات جو ہے وہ اس سے بھی دلچسپ ہے. اجلاس کے دوران پاکستان کمیشنز آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت ایک انکوائری کمیشن بنانے کی تجویز دی گئی جس کی سربراہی اس معاملے کی انکوائری کے لیے ریٹائرڈ جج کریں گے. حاضر سروس کو اگلوں نے جو حال کر رہے ہیں، اور ریٹائرڈ جج کون ہے جی؟ ریٹائرڈ جج مقبول باقر صاحب کا نام آ رہا ہے، یہ جو ادھر ابھی لگے ہوئے تھے چیف منسٹر سندھ کے اندر. منظور ملک صاحب کا نام آ رہا ہے. منظور ملک صاحب کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وہ جو ریفرنس تھا اس سے کیا تعلق ہے؟ کیا معاملہ تھا منظور ملک صاحب کا؟ کیسے معاملات ٹھیک ہوئے تھے؟ پھر جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کا نام آ رہا ہے جو بھی حال ہی میں ریٹائر ہوئے. یعنی جو نظام حاضر سروس ججز کو خاطر میں نہیں لاتا وہ ریٹائرڈ ججز کو بتائے گا ہاں جی بالکل جی کوئی مداخلت نہیں ہوئی، دیکھے جی فلاں فلاں. اس قوم کے ساتھ اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے؟ آگے لکھا جس کی سربراہی اس معاملے کی انکوائری کے لیے ریٹائرڈ جج کریں گے. وزیر اعظم نے عہد کیا کہ مذکورہ کمیشن کی تشکیل کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا جائے گا. وزیر اعظم نے چیف جسٹس اور سینئر پیونی جج کے اظہار خیال کی مکمل تائید کی اور انہیں مزید یقین دلایا کہ وہ آزاد عدلیہ کو یقینی بنانے کے لیے دیگر مناسب اقدامات کریں گے، اور جس میں متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کرنا اور پیراگراف 53 کے مطابق قانون سازی کرنا شامل ہے. وہ فیض آباد دھرنے کے بعد اور اس کی پچھلی ملاقات کے تسلسل میں چیف جسٹس نے دوبارہ فل کورٹ میٹنگ بلائی اور ججز کو وزیر اعظم کے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں بھائی ہم بالکل مداخلت برداشت نہیں کریں گے، اور شہباز شریف کہہ رہے ہیں جی بالکل آپ سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں دیکھیں متعلقہ محکموں کو بھی کہہ رہا ہوں، اور دیکھیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. ان سب کو آئین بھی کہتا ہے، قانون بھی کہتا ہے، جو شہباز شریف سے بڑا ہے. میرے خیال سے اب ہونا یہ چاہیے کہ ان ججز کو معطل کریں، ان ججز کو جیل میں ڈالیں، ان ججز کو مثالی سزائیں دیں. یہ سزا کم ہے، یعنی جن کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں آپ انہی کے سامنے ان کو کھڑا کر رہے ہیں، اور کیا ہو رہا ہے؟ آپ ان ججز کو کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں. آپ نے سچ کیوں بولا؟ آپ نے اس نظام کے کپڑے کیوں اتار دیے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف دینا چاہتے تھے، بڑی اچھی بات ہے، زیادتی ہوئی بھٹو صاحب کے ساتھ. آپ شوکت صدیقی صاحب کو دینا چاہتے تھے، اگر ایسا ہی معاملہ تھا تو پھر شوکت صدیقی صاحب کا معاملہ بھی ریٹائرڈ جج کے پاس ہی جانا چاہیے تھا، پھر تو سپریم کورٹ میں نہیں آنا چاہیے تھا نا. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ان ججز کی بات سننے کے بعد سب آپ از خود نوٹس نہیں لے سکے. تو قاضی صاحب کہتے ہیں ریمارکس میں کہ انسان کو سچ بولنا چاہیے، سچ انسان کو آزاد کر دیتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ ہیٹ محسوس نہ کر سکے تو آپ کچن سے باہر نکل جائیں.
یعنی آپ دوسرے لفظوں میں کیا دباؤ برداشت نہیں کر سکتے تو گھر چلے جائیں. لیکن قاضی صاحب یہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. اب ایک جانب آپ نے اس معاملے کے اوپر بنیادی طور پہ ان ججز کو سسٹم کے سامنے ڈال دیا, جاؤ جو ان کے ساتھ کرنا آپ کرو. اگر آپ وزن نہیں اٹھا سکتے, اگر پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے سینئر ججز وزن نہیں اٹھا سکتے تو اس ملک کا ریٹائرڈ جج کیسے اٹھا سکتا ہے؟ ریٹائرڈ تو پھر بھی ریٹائرڈ ہوتا ہے, وہ جج ہو یا کوئی اور ہو. اب عمران خان کے کھلاڑیوں کی پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی بھی آج ہنگامی طور پر انہوں نے میٹنگ کی. انہوں نے لکھا جی پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے مدرجات کی تحقیقات کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے انکوائری کمیشن کے قیام اور اس کے ذریعے تحقیقات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا. یعنی پاکستان تحریک انصاف نے اس تجویز کو جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور شہباز شریف کے درمیان طے پائی ہے اس کو مسترد کر دیا ہے. اور انکوائری کمیشن کو وہ کہتے ہیں جی نہیں, قبول نہیں ہے. ملک کی عدلیہ اور قانونی مفاد سے جڑے اس حساس ترین معاملے پر چیف جسٹس کی وزیر اعظم سے ملاقات پہ نہایت تشویش کا اظہار. یعنی وہ کٹہرے میں کھڑے ہیں اور آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں, اس کے اوپر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا. معاملے کو عدالت عظمیٰ کے لارجر بینچ کے سامنے رکھنے اور کھلی عدالت میں اس پر کارروائی کے مطالبے کا اعادہ. تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ لارجر بینچ بنائیں, اگر فل کورٹ نہیں بھی بناتے اوپن کورٹ میں سماعت کریں, پتہ چلے ججز کیا کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب اس سارے معاملے کے بعد اور کہا جی چیف جسٹس عدلیہ کے مستقبل کو ٹاؤٹوں پہ مشتمل انتظامیہ کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے ساتھی ججوں کو انصاف فراہم کریں. ہائی کورٹ کے ججز کے مطالبے کی روشنی میں جوڈیشل کانفرنس بھی طلب کی جائے اور ہر سطح کے ججز کو اس موضوع پر حقائق قوم کے سامنے رکھنے کا موقع دیا جائے. ویسے کیا ہی یہ لائن چیف جسٹس کو کیسی لگ رہی ہوگی کہ ان ٹاؤٹوں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے کم از کم اپنے ساتھی ججوں کو تو قاضی صاحب انصاف دے دیں. قوم تو بہت بعد میں آتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.